برائی کو روک سکتے تھے اور وہ نہیں روکتے، تو فرمایا مجھ پر لازم ہے، میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر من قبل ان یموتوا، مرنے سے پہلے ان کو عذاب میں مبتلا کر۔ پھر فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا يعذب العامة بذنب الخاصة، پر میں خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ لا يعذب العامة، عام لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دیتا، بذنب الخاصة، خاص لوگوں کچھ لوگوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، مگر فرمایا ولكن اذا عمل المنکر جہارا، اگر وہ گناہ اعلانیہ ہونا شروع ہو جائے، اتنی جرأت آ جائے، اوپر اعلانیہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر میں استحق العقوبۃ کلہم، تو پھر وہ بھی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے بدلا نہیں، انہوں نے جدوجہد نہیں کی، انہوں نے کوشش نہیں کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے کئی احادیث ہیں مگر وقت کی نوعیت کی وجہ سے میں اس کو بڑا مختصر کر دوں۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم ہر حال میں دیتے رہو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے ہر حال میں منع کرتے رہو۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اور میں تم پر اللہ پاک تمہارے بدترین شریر لوگ اور میں تمہارے حکمران بنا دے گا۔ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، تمہارے شریر لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ ثم يدعو خياركم، پھر تم اولیاء کے پاس جاؤ گے، مزاروں پہ جاؤ گے، درباروں پہ جاؤ گے، منتیں مانو گے، وسیلے دو گے، چادریں چڑھاؤ گے، دعائیں کرواؤ گے، اور میں ثم يدعو خياركم، پھر تمہارے بہترین لوگ تمہارے بارے میں دعا کریں گے، فلا يستجاب لكم، پھر تمہارے حق میں ان کی دعا قبول نہیں کروں، پر میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی طہارت کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے للہیت کی وجہ سے میں دعا قبول کرتا ہوں، مگر چونکہ تم نے دین کی دعوت کا کام چھوڑ دیا، لہذا تمہارے حق میں ان کی بھی فلاح یستجاب لکم، تمہارے حق میں ان کی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اجابت نہیں ہوگی۔ لہذا ایک بات ذہن میں رکھ لیں عزیزان محترم، ہمارے یہاں یہ جو تصور ہے نا کہ اپنی نماز پڑھو، اپنے سجدے کرو، اپنے روزے رکھو، یہ حق ہے، انکار نہیں ہے، فرض ہے، مگر جب حالات ایسے ہوں کہ انصاف کا پیمانہ ہی جدا ہو، غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور، جب بیٹی کی عزت پامال ہو، جب چادر کا تقدس، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہو، جب نفس کا نفسی کا عالم ہو، جب اخلاقی بے راہ روی، جب فحاشی عریانی بے حیائی عام ہو، اور روٹی، کپڑا، مکان، علاج، صحت، تعلیم، لباس، جب یہ بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہوں، تو یاد رکھ لیں خالی نماز خود پسندی بن جاتی ہے۔ قبول ہونا تو دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہی نماز ہے نا، کوئی عام بندہ بھی پڑھتا ہے تو زندگی پوری گزر جاتی ہے، تو اسی جگہ پہ ہی رہتا ہے، اور ولی بھی پڑھتا ہے، نماز وہی ہے مگر وہ مقامات طے کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟
ولی کو پتا ہے کہ کس وقت نماز کا تقاضا کیا ہے، کس وقت کا ہاں اور کس جگہ پہ میں نے نماز پڑھی، کس وقت کا ہاں اور کس جگہ پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور آپ وضو کر کے مصلی بچھا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دے، مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اس کی عزت کی حفاظت فرما، مولا تجھے سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ اس کی حفاظت فرما۔ اب جتنا مرضی گڑ گڑا کے نماز پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اس کی عزت بچے تو پھر کیا تقاضا ہے اس وقت؟ وقت نماز کا جا رہا ہے، وقت نماز کا جا رہا ہے، تو 4 منٹ ہیں کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، بچی کی عزت بھی بچانی ہے۔ کیا ہوگا پہلے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز یا عزت؟ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا جب حالات ایسے تو پھر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ نماز ادا کرنا، ایک ہے کہ نماز قائم کرنا۔ پورے قرآن میں جب ہماری بات کی جائے تو ہمیں ایک مقام پر بھی خالی اللہ پاک نے نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، ایک مقام پر بھی۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، بچے ذرا مجھے کوئی ایک آیت پڑھ کے سنا دے جہاں فقط یہ کہا ہو کہ نماز پڑھو۔ حضور کو کہا ہے محبوب فصلی ربک وانحر، نماز پڑھا کر اپنے رب کی بارگاہ۔ ہمیں یہاں بھی کہا، ہمیں کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو۔ اب حالات ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ ثواب مسجد میں ہے یا گھر؟ گھر پڑھیں گے تو 1، مسجد میں پڑھیں گے تو 27۔ آپ اسی طرح چلے جائیں مسجد نبوی میں تو وہی نماز ہے مگر ایک نماز 50,000۔ اب اسی طرح چلے جائیں سین کعبہ میں تو نماز وہی ہے، پڑھنے والا بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی، تلاوت بھی وہی، سورتیں بھی وہی، کعبہ بھی وہی، خدا بھی وہی، نماز بھی وہی، رکعتیں بھی وہی، مگر وہ ایک نماز سین کعبہ چلے جائیں تو لاکھ کے برابر ہے ثواب۔ ایسے ہی ہے، تو جب لاکھ کے برابر ہے تو اب امام علی مقام آئے تھے حج کرنے، حج کرنے آئے تھے، جب دیکھا کہ یزیدیت مسلط ہو رہی ہے تو حج کے دن لگتے تھے زیادہ سے زیادہ 5، 8، 9، 10، 11 بار۔ 8 کو آئے تھے، یعنی 8 کو شروع ہو رہا ہے حج، دنیا احرام باندھ کے سین کعبہ میں آ رہی ہے، مگر آپ نے حج کا ارادہ چھوڑ کر عمرہ کیا، احرام کھولا اور کربلا کی طرف چل پڑے۔ اب اگر تو نماز پڑھنی ہی تھی تو کربلا میں زیادہ ثواب تھا یا سین کعبہ؟ ثواب کہاں تھا؟ کربلا کو کون جانتا تھا؟ بھائی امام علی مقام کی شہادت سے پہلے کیا پہچان ہے کربلا کے میدان کی؟ تو سین کعبہ میں تو نماز کا ہے ثواب لاکھ کا، تو کربلا کے میدان میں کتنی نمازوں کا؟ کوئی حدیث کا بھی ملی ہو کہ چلو جو کربلا کے میدان میں پڑھے گا اس کو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ کبھی کسی نے پڑھی ہو یا سنی ہو؟ تو پھر پڑھ لیتے۔ اور اگلی بات، 8 کو چلے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 2 محرم کو 20 دن اگلے، 2 دن یہ 8 اور 2 10، 20 دن اگلے 22 ہو گئے، اور 2 محرم کو پہنچے تو 24 ہو گئے۔ 24 دن کے بعد 24ویں دن پہنچے کربلا کے میدان میں، 24ویں دن پہنچے کربلا، اور جو معرکہ کربلا ہوا وہ ہوا 10 محرم کو، تو 2 کو پہنچے تھے، باقی 8، تو 24 اور 8 32ویں دن جا کے معرکہ کربلا ہوا، تو چلو 5 دن حج کے گزار لیتے۔ میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، معرکہ کربلا وقع ہوا 32ویں دن،
8 دن حج سے لے کے 10 محرم تک آپ گنتی کر لیں، 31 بنیں گے، 32 بنیں گے، 29 کا مہینہ، 30 کا مہینہ، ایک دن کا ہی فرق پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو گنتی کر لیں، تو 32ویں دن معرکہ کربلا وبا ہوا تو 5 دن حج کر لیتے، بعد میں آ جاتے، مگر شین کعبہ کو ترجیح نہیں دی، ممبر رسول کو نہیں دیکھا کہ وہاں ادا کروں، نہیں، یزیدیت مسلط ہو رہی ہے، اب تقاضا نماز ادا کرنے کا نہیں ہے، اب کربلا میں آ کے نماز قائم کرنے کا تقاضا۔